مسجد ضرر کے لیے نہیں ہوتی، خیر کے لیے ہوتی ہے۔ مسجد کفر کے لیے نہیں ہوتی، ایمان پھیلانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ مسجد کے کام ہے۔ مسجد تفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے دوران تفریق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ مومنین کو ملانے کے لیے۔ یہ اسی لیے علم نے ذکر کیا صلاۃ الجماع جو ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ جو نماز، یہ تالیف القلوب کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا تبصرہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں جب انسان صدقہ کرے تو یہ نہ دیکھے کہ جس کے ہاتھ میں دے رہا ہے وہ غریب، مستحق، کمزور ہے۔ وہ یہ دیکھے کہ جب یہ صدقہ وہ دے رہا ہے کہ اس مستحق کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے یہ اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فإن اللہ يتقبلہ بیمینہ، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے صدقے کو۔ یہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ اللہ کے کو جب بھی زکوٰۃ آتی تو آپ دعا فرماتے، یہی الفاظ کرتے جو اللہ نے دی ہیں۔ آپ کو کہیں صلی علیہم تو آپ کہتے ہیں اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں برسا۔ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اس بندے کو یہ پتہ ہے ان لہ ربن، اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کو بخشتا بھی ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو جب بھی ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ جو چھپ کر عمل ہوتے ہیں وہ چھپ کر ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتے۔ آپ نے کتنی دعا کی، آپ نے کتنا ذکر کیا، آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں سال بھر میں، پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو ظاہری عمل ہے وہ ظاہر ہوگا، وہ سب کو نظر آئے گا، اور جب سب کو عمل آپ کا نظر آتا ہے تو وہ آپ کے ایمان کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ، آیت نمبر 102۔ وآخرون اعترفوا، اور کچھ اور دوسرے لوگ بھی، آخرون دوسروں کو کہا جاتا ہے، اعترفوا جنہوں نے اعتراف کیا، قبول کیا، مانا تسلیم کیا، بذنوبہم اپنے گناہوں کو، مان لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ خلطوا انہوں نے خلط کیا، مکس کیا، عملا صالحا اعمال صالحہ، وآخر سیئہ اور دوسرے برے اعمال، نیکی اور برے اعمال میں انہوں نے خلط کر دیا، ان کو مکس کر دیا، یعنی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اس آیت سے جو کل تذکرہ ہوا تھا غزوہ تبوک کے حوالے سے اور جانے اور نہ جانے والوں کے حوالے سے، تو یہ مسلمانوں کے، مومنین کے، صحابہ کرام کے وہ لوگ ہیں جو نہیں گئے، منافق نہیں تھے، لیکن یہ گئے نہیں۔ اور گئے کیوں نہیں، یہ ان کا تذکرہ تو آگے انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ہفتے ہی آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ، تین صحابی تھے، صحابہ تھے تینوں، اور یہ بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ شریک نہ ہونے کی وجہ سستی، آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے۔ مدینہ میں سیزن پیک پر تھا کھجوروں کا، بزنس، کاروبار، چلو یہ نپٹا لیں، اب یہ فصل اتار لیں، اب یوں کر لیں، کل 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 کرتے کرتے موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آگے ان کی ہم تفصیل سے سماعت فرمائیں گے۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یہ اعطیت الجدل، یہ جو جدل ہوتا ہے نا، یہ سامنے والے کو گفتگو میں ہرا دینا، اپنی بات کو منوا لینا، باتوں باتوں میں اس کو اپنے باتوں سے زیر کر دینا، یہ فن مجھے دیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے عطا تھا کہ میں کسی کو بھی شیشے میں اتار سکتا ہوں، باتوں میں ہرا سکتا ہوں، اپنی باتوں سے قائل کر سکتا ہوں۔ سب پیش ہو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سب ادھر پیش کر رہے تھے۔ میرے بھی دل میں خیال آیا کہ ادھر بہانہ جیسے منافقین نے پیش کیا، کوئی بہانے ہم بھی بنا لیں، لیکن پھر پتہ تھا کہ بہانے بنا کے یہ جدل جو ہے یہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بظاہر مطمئن کر دوں گا، لیکن اللہ وہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، اس کو تو ہم بیوقوف نہیں بنا سکتے نا، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ تو منافقین کا طرز عمل ہے، یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں نے جا کر کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں تھا سوائے سستی کے، سوائے غفلت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آج ہی ہم 2 آیتیں پڑھیں گے، اب اللہ کے ذمے ہے معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور تسلیم کیا ہے، لیکن ان کے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ، نیکی اور گناہ دونوں مکس ہے۔
یعنی پہلے جہادوں میں شریک ہوتے رہے، منافق نہیں تھے، اس موقع پہ شریک نہیں ہوئے، پہلے کے جہادوں کی نیکی بھی موجود ہے اور اس موقع پر نہ شریک ہونے کا گناہ بھی موجود ہے، تو یہ دونوں نیکی اور گناہ مکس ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، منافقین کی طرح آ کے بہانے نہیں بنائے۔ یہ آیت نا، اس میں دو چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ نمبر ایک کہ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے پر امید آیت، جس کو پڑھ کے انسان کا کلیجہ ایک طرح سے ٹھنڈا ہو جائے، اس کو مزہ آ جائے، اس کو بھروسہ ہو جائے، وہ یہ مجھے یہ لگتی ہے، ان کے حساب سے یہ لگتی ہے، کیونکہ ساری امت، ہم سب کے سب ایسے ہی ہیں، جو مسلمان ہیں، نیکی بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس کے کھاتے میں گناہ نہ ہو؟ ان نیکیوں کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری کل زندگی تو یہی آیت ہے، لیکن مزہ اس میں ہے کہ اللہ نے اگلا جو جملہ کہا نا، عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے اللہ ان کے اوپر مہربان ہو جائے، لیکن یہ ایک شرط کے ساتھ ہے، جو دوسری بات ہے اس آیت میں جو قابل غور ہے، اور وہ ہے اعترافوا بذنوبہم، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا۔ یہ جس کے کھاتے میں نیکیاں بھی ہوں اور گناہ بھی ہوں، اور وہ اپنے گناہ کو گناہ مانتا ہو، گناہ کو گناہ سمجھتا ہو، اپنے گناہ پر شرمسار ہو، لیکن اس نے توبہ سچی نہیں کی، یا اس توبہ کی قبولیت کے لیے معیار اللہ کا کچھ اور ہے، یہ آدمی، اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ آدمی پھر بھی اللہ کی رحمت کے قریب ہے، کیونکہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس گناہ ہے اور نیکیاں ہیں، لیکن وہ اعتراف نہیں کرتا، وہ مانتا نہیں ہے کہ میں گناہ گار، یہ آدمی ہلاکت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ نے، دیکھیں نا بات کو تھوڑا سمجھیے گا، نیکی اور گناہ ہم سب کے پاس ہے، لیکن اللہ نے تعریف کی ہے یا اپنی رحمت کی امید دلائی ہے ان کے لیے جو اعترافوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے مان لیا کہ کچھ بھی ہو، کیسی بھی سزا ملے، لوگ کچھ بھی کہیں، اور بڑا جھیلا انہوں نے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس پہ کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، ان کا پورا واقعہ تو تفصیل سے آگے آئے گا۔ تو بہرحال یہ دوسری کیٹیگری ہے جو جہاد میں نہیں گئے لیکن ہیں مومن، اور انہوں نے تسلیم کر لیا، انہوں نے کوئی بہانے نہیں بنائے، اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ کوئی عذر نہیں تھا ہمارے پاس جانے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ امید ہے، اللہ نے امید دلائی، اور یقین جب اللہ نے امید دلائی ہے اس موقع پر، تو ان کی توبہ کو پھر آگے چل کے قبول بھی کیا کہ وہ تمہارے سامنے واضح ہو چکا ہے، لیکن ان کو بھی ایک امید ہو گئی کہ اللہ انشاءاللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے، خذ پکڑیے، من اموالہم ان کے اموال میں سے، مالوں میں سے کچھ، صدقۃ بطور صدقے کے، زکوٰۃ کے، تطہرہم، یہ صدقہ یا یہ زکوٰۃ ان کو پاک کر دے گناہوں سے، یا پھر معنی ہے کہ آپ ان کو پاک کر دیں گناہوں سے، دونوں اس کے آیت، اس لفظ کے دونوں ترجمے اپنی جگہ پر درست ہیں۔ تطہرہم سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ آپ ان کا صدقہ لے کے ان کو پاک کر رہے ہوں گناہوں سے، یا پھر یہ ان کا صدقہ ان کو گناہوں سے پاک کر رہا ہو، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور آپ ان کا تزکیہ کر دیں اس صدقے کے ذریعے سے۔ تزکیہ ہوتا ہے کہ انسان مزید نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ گیا، اس کا دیگر مال بھی پاک ہو گیا، اس کا اندرونہ روح بھی پاک ہو گئی۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیے۔ یہاں پر صلاۃ سے مراد صلاح، اس کے مختلف معنی ہیں۔ یہ عربی زبان میں لفظ صلاۃ، اصل عربی زبان میں قرآن و حدیث سے پہلے، اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے، یہ لفظ صرف اور صرف عام طور پہ دعاؤں کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، جس طرح کہ یہاں پر اس آیت میں وصلی علیہم، اللہ کے رسول ان کے لیے دعا فرمائیے۔ اب یہ نماز کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ یہ لفظ صلاۃ و سلام جو ہم اللہ کے رسول کے، جس کو ہم درود و سلام کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو لفظ صلاۃ کے مختلف معنی ہیں۔ یہاں پر جو معنی ہے وہ ہے صلاۃ سے مراد دعا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیے۔ ہوگا کیا کہ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی جو دعا ہے سکن لہم، ان کے لیے باعث سکون ہے، ان کو بڑا سکون ملے گا، اس سے دل کو ہمت ملے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ پیچھے بھی کل ہم نے پڑھا، بلکہ اس سے پچھلے پارے کے اندر آپ سورہ توبہ میں پڑھ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ ذکر فرمائے۔ جہاد جو ہے وہ تعاون سے ہوتا ہے، چندے کے بغیر نہیں ہے، اور دین کا سارا معاملہ عام طور پہ انہی چیزوں سے چلتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی مولوی چندہ کھاتے ہیں، یہ چندے کھانے والے لوگ، دین کا کوئی
کیسا بھی کام کرنے والا ہو، وہ آج کل ماڈرن دعویٰ کے حساب سے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ایلیٹ کلاس میں بھی کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ اندر سے جب ان کے احباب نے کچھ فتاویٰ پوچھے، مسائل پوچھے، تو پتہ چلا کہ وہ اپنے ایک ایک ایونٹ پہ، ایک ایک دن کے ایونٹ پہ جس پہ وہ زکوٰۃ لیتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ پہ چل رہے ہیں سارے، وہ شو نہیں ہو رہا، لیکن ان کے بھی ایک ایک ایونٹ پہ بعض اوقات جو ہے 40 50 لاکھ روپے ایک دن میں خرچ ہو جاتے ہیں زکوٰۃ کے ایک پروگرام کے لیے۔ تو وہ تو بات یہ ہے کہ اس کو کوئی حقیر نہ سمجھا جائے، یہ تو جی وہ مطلب کام صحیح نہیں ہے اور جی کاروبار کیا جائے اور کمایا جائے۔ دین کا کام ایسے ہی ہوتا ہے، یہ روح کو سمجھیے۔ اس پوری صورت کے اندر آپ دیکھیے تو بار بار اسی چیز کا تذکرہ ہے، آپ نے پیچھے بھی پڑھا منافقین کا ترجمہ، الذین یلمزون المطوعین من فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم، کوئی زیادہ دے رہا ہے اور کوئی کم دے رہا ہے، لیکن دینا سب نے ہے، اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی دل کے اخلاص کے ساتھ دینا ضرور ہے۔ دین اسی طرح بڑھے گا، دین اسی طرح چلے گا۔ تو کل بھی ہم نے پڑھا یہ جو ان کا تذکرہ تھا، اور خاص طور پر یہ جو احباب جن 3 صحابہ کا تذکرہ ہے، ان میں بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے بھی نہ جانے کی وجوہات میں ایک وجہ ان کا کاروبار تھا۔ مدینہ میں سیزن کھجوروں کا تیار تھا، تو اب اگر یہ اپنی توبہ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ دونوں چیزیں تھیں، نہ یہ خود جہاد پر گئے اور جس مال کی وجہ سے نہیں گئے اب اس مال کی زکوٰۃ پیش کرے۔ نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ زکوٰۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یہ زکوٰۃ 2 کام کرتی ہے۔ ایک تو گناہ کے پاکیزگی کو، انسان گناہوں سے پاک کرتی ہے زکوٰۃ، اور انسان کو پھر اس کے بعد اندر سے پاک کرتی ہے۔ اس کو تخلیہ اور تحلیہ کہتے ہیں۔ بار بار میں اکثر اپنی کلاسز میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ پہلے انسان کو صاف ستھرا ہونا پڑتا ہے، پھر اچھے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، پہلے گناہوں سے۔ یہ زکوٰۃ یہ ایسا مزیدار کام ہے کہ یہ انسان کو پاک بھی کرتا ہے اور آگے صاف ستھرا بھی کرتا ہے۔ آپ کے بقیہ مال کو بھی اندرونی طور پر بھی انسان کے ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا ایمان اس سے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس میں زکوٰۃ کے مقاصد کا بھی بیان ہے اس صورت میں کہ زکوٰۃ آپ کو کیا کیا فائدے پہنچاتی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے آپ کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمانی ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفیٰ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی اپنے صدقات لے کر آتے، اچھا یہ صدقات جو ہیں جو امام نے لینے، حاکم نے لینے، لیڈر نے لینے، قائد نے لینے ہیں، وہ مال ظاہر کے لینے ہیں۔ مثال زمین زراعت کی زکوٰۃ ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ حاکم کا کام ہے لینا۔ بیت المال اسی سے چلے گا۔ حکومت کی بیت المال جو ہے نا، حکومت چلانے کے لیے اس کے مداخل ہیں کہ کہاں سے اس میں مال آئے گا۔ جیسے آپ کی گورنمنٹ ہے، وہ بھی جب تک مال نہیں آئے گا چلے گی نہیں۔ تو شریعت نے کہاں سے مال آئے گا حکومت کے پاس، اور حکومت نے کہاں خرچ کرنا ہے، دونوں چیزیں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ قرآن و حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کی وضاحت موجود ہے۔ اسی نے سیدنا ابوبکر صدیق نے جو جہاد کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانی زکوٰۃ کے خلاف، کہ یہ تو فیل ہو جائے گی نا، گورنمنٹ ہی فیل ہو جائے گی، حکومت ہی ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، کہ اگر آپ نے گورنمنٹ کو اس کا جو حق ہے وہ نہیں دیا۔ مال ظاہر کی زکوٰۃ اللہ کے رسول اسی نے اپنے نمائندوں کو بھیجتے تو زکوٰۃ لے کر آئیں مال ظاہر کی۔ باقی جو سونا چاندی ہے جو انسان چھپا کر رکھتا ہے، اس کی زکوٰۃ وہ خود ادا کرے، چاہے تو حاکم کو دے، چاہے تو خود کسی مستحق کو دینا چاہے، جو مصارف زکوٰۃ بیان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینی ہے ان سے، حاکم لے گا، اس کا نمائندہ لے گا۔ اور عبداللہ ابن ابی اوفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کو جب بھی زکوٰۃ آتی تو آپ دعا فرماتے، یہی الفاظ کرتے جو اللہ نے دی ہیں۔ آپ کو کہیں صلی علیہم تو آپ کہتے ہیں اللہم صلی علیہم، اللہ ان پر اپنی رحمت برسا۔ وہاں پر صلاۃ کا معنی رحمت ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ پھر میرے والد، عبداللہ ابن ابی اوفیٰ فرماتے ہیں، میرے والد ابو اوفیٰ جو تھے وہ اپنی قوم کے ساری زکوٰۃ اکٹھے کر کے لا کے انہوں نے اللہ کے رسول کو جب دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفیٰ، اللہ ابو اوفیٰ اور اس کے سارے خاندان اور قبیلے کو، ان پر بھی اپنی خصوصی رحمت برسا۔ تو یہ جب کوئی ادارہ ہے، کوئی حکومت ہے یا کوئی اس کے ذمہ داران ہیں جو زکوٰۃ لیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ وہ بھی جن سے لیتے ہیں ان کے لیے دعائیہ کلمات ضرور کہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ان دعاؤں کے ذریعے سے ان صلاتک سکن لہم، یہ دعائیں جو ہے نا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ اس سے اندر سے تشجیع ہوتی ہے، انسان کو ہمت ملتی ہے۔ دعائیہ کلمات کہنے سے انسان کو مزید ہمت ہوتی ہے، مزید توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کام کیا کریں، جب ان سے لیں، کوئی بھی لا رہا ہو، مومنین ہے،
کوئی یہ لوگ ہیں کوئی اور بھی ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینی ہے. جو تعاون لینا ہے جہاد کے لیے تو وہ بھی ان کا ایک طرح سے ان کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان پہ اپنی رحمتیں برسائے. اور اللہ کے وسلم جب دعا کر رہے ہوں حکم الہی ہو, اللہ کا حکم ہو, اور دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہو تو قبولیت یقینی ہے. واللہ سمیع علیم. اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ اور صدقہ چونکہ اللہ علیہ وسلم رہے. میں بڑی حیرت ہوتی ہے نا, یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے. اب بعض اوقات کوئی ادارہ کوئی تعاون جمع کر رہا ہوتا ہے کوئی اور کسی کے نہیں, تو لوگ بڑی حقارت سے ان کو دیکھتے ہیں, یہ جو چندے والے لوگ ہیں, یہ تو جی زکوٰۃ جمع کرنے والے اور خیرات پہ پلنے والے لوگ ہیں, مختلف تانے دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ لینا آپ کا کام ہے. خود من اموالہم, آپ لیجیے زکوٰۃ. کچھ مالوں سے لینی ہے, ہر مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو آپ لے رہے ہیں یہ آپ نہیں لے رہے, یہ حکم الہی ہے. تو انسان دینے والا جو ہے نا, اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کرتا ہے, صحیح مسلم کی, تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اسے ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے, پرورش کرتا ہے, اس کا اتنا خیال کرتا ہے. اور جب قیامت کے دن بندہ پہنچے گا تو اس کو اوت پاڑ کے, کھجور کا ٹکڑا اوت پاڑ جتنا ثواب کی شکل میں ملے گا. اللہ نے پال پال کر اس کو اتنا بڑا کر دیا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کا تبصرہ بڑا خوبصورت ہے. کہتے ہیں جب انسان صدقہ کرے تو یہ نہ دیکھے کہ یہ جس کے ہاتھ میں دے رہا ہے وہ غریب مستحق کمزور ہے, وہ یہ دیکھے کہ جب یہ صدقہ وہ دے رہا ہے کہ اس مستحق کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے یہ اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا فإن اللہ یتقبلہ بیمینہ, اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے صدقے کو. تو یہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. انسان کو یہ تحقیرانہ جملے جب یہ ادا کر رہا ہوتا ہے زکوٰۃ اور خیرات جمع کرنے والوں کے لیے, اس کو سوچنا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے, الم یعلموا, کیا یہ لوگ یہ علم نہیں رکھتے, ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے, ان اللہ, یقین اللہ تعالی, هو یقبل التوبہ, وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے. ان کی توبہ, یہ جو 3 لوگ ہیں جن کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے, هو یقبل التوبۃ عن عبادہ, اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, اور اللہ ہی صدقات کو قبول کرتا ہے, لیتا ہے صدقات کو. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور اللہ ہی وہ ہے جو تواب ہے, اپنے بندوں پر مہربان ہے, ان کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور ان پر بڑا شفقت کرنے والا ہے. اللہ ہی ہے. اللہ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کو رشک آتا ہے اس بندے پر جب بندہ یہ کہتا ہے کہ رب اغفر لی, اللہ مجھے معاف فرما دے. تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اس بندے کو یہ پتہ ہے ان لہ ربن, اس کا ایک رب ہے, اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کو بخشتا بھی ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے. تو جب بھی ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے. یہ آدمی قابل مغفرت ہے. جو میں نے اوپر جہاں سے آج کی بات شروع ہوئی تھی, اعتراف ذنوب, اپنی غلطی کا اعتراف, تسلیم کرنا, یہ بہت بڑی ضرورت ہے ہماری, اپنی غلطیوں کو انسان مان کے رکھے تو اللہ ہی توبہ کو قبول کرے گا. ہمیشہ اللہ سے امید رکھیے, کیسا بھی گناہ ہو, ایک ہی گناہ کو آپ سینکڑوں بار کریں پھر بھی اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے, اور قبول ہوگی ضرور اگر سچی توبہ ہے. اور صدقات بھی اللہ ہی لیتا ہے. یہ صدقے جو دے رہے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں, یہ حکم الہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں, آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمتر نہ سمجھے کہ آپ صدقہ لے رہے ہیں, آپ خیرات لے رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صدقہ, یہ خیرات جو زکوٰۃ کی شکل میں حرام تھی. آپ لیتے ضرور تھے لیکن اپنے گھر والوں کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, جن میں ایک وجہ اہل علم نے یہی ذکر کی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے یہ جی حکومتی پیسے کے لیے بنائی گئی ہے, یہ تو کاروبار دھندا کھول لیا ہے. جس طرح ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ جی مدرسہ مسجد جو ہے سارے دھندے ہیں چندے جمع کرنے کے. آپ نے فرمایا یہ سیدنا حسن کے منہ سے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ان کے منہ کے اندر سے کھجور آپ نے کھینچ کر نکالی, اور جس طرح بچے کو منہ سے کوئی چیز تھوکنے کے لیے اور گندا ثابت کرنے, کخن کخن یا کخ کخ کے الفاظ آپ نے فرمایا کہ منہ سے تھوکو اس کو, بچے کے منہ سے کھجور کھینچ کے نکالی آپ نے فرمایا صدقے کی. اور صدقہ اس بچے کو اس وقت بتایا کہ ذہن میں ڈال دیا بیٹا یہ تمہارے لیے حرام ہے. بچے کو اس وقت بتایا. سیدنا حسن سے یہ چیزیں مروی ہے نا, دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جو چیز شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو, اور جو چیز یقینی ہو اس کو لے لو. بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کی یہ تربیت کی کہ صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر حرام ہے. یہ ہم اپنے لیے نہیں لے رہے, یہ اللہ کے دین کے لیے لیا جا رہا ہے, اللہ کے دین میں استعمال ہوگا, اور اللہ نے آپ کو اس چیز کا نمائندہ مقرر کیا ہے.
یہ جو توبہ کرنے والے حضرات ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے جس وجہ سے یہ نہیں گئے وہ مال تھا. اب اگر اللہ کے لیے اللہ مقدم ہے تو اس مال کو اللہ کے لیے قربان کرنا سیکھیں, اس مال کو اللہ کی راہ میں دیں, تو پھر وہ توبہ ان کی سچی بھی ثابت ہوگی. اسی لیے اب اگلے الفاظ, اگلی آیت اسی ضمن میں یہی تعلق رکھتی ہے جو کل بھی تھی, منافقین کے لیے بھی تھی اور مومنین کے لیے بھی ہے. منافقین کو بھی کہا گیا تم نا بہانہ لے کر آئے ہو, توبہ مطلب ہم نہیں آئے, وجہ یہ تھی وجہ یہ تھی, چلو آگے کا تمہارا عمل ثابت کرے گا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے. ان مومنین سے بھی کہا گیا کہ یہ جو توبہ کا تم نے کہا ہے کہ غلطی ہو گئی, اب آگے کا تمہارا عمل, بات نہیں, زبان سے توبہ کافی نہیں ہوتی. انسان جب پلٹتا ہے, پھرتا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے, تو پھر وہ توبہ اس کی نظر آتی ہے. وہ جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا اس کو اسی لیے کہا گیا تھا 100 قتل جس نے کر دیے تھے کہ ان نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں جاؤ. چینج ہونا بہت ضروری ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا, اپنے احوال کو چینج کرنا, یہ بہت ضروری ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ اعْمَلُوا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے اعملوا, عمل کرو, عمل کرتے رہو. جو توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں, جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے, ہمارے لیے بھی یہی ہے. میں نے ذکر کیا کہ آیت تو ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارے پاس بھی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں, لیکن مزہ اس وقت ہے کہ جب اعتراف ذنوب, آپ مانتے ہو کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے, مانتے ہو, ہم شرمسار ہوں, اللہ کے سامنے جھکتے ہوں, اللہ کے سامنے ہمیں محسوس ہوتا ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ انسان کا عمل اس کے ساتھ ہو. وَقُلْ اعْمَلُوا, اللہ کے نبی فرما دیجیے اعملوا, عمل کرتے رہو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ, ان قریب اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہارے اعمال کو. اللہ کا دیکھنا عمل کو یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, مراد یہ ہے کہ جب تم عمل کرو گے تو اس پر اس کے حساب سے تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی, اس کے حساب سے تمہیں اجر و ثواب سے بھی نوازا جائے گا. وَرَسُولُهُ, اور رسول بھی دیکھیں گے تمہارے عمل کو. وَالْمُؤْمِنُونَ, اور سارے مومنین بھی دیکھیں گے. اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا, رسول بھی دیکھے گا, اور مومنین بھی دیکھیں گے. اللہ کیوں دیکھے گا؟ کیونکہ بدلہ اسی نے دینا ہے. رسول کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تھے. دیگر مومنین کیوں دیکھیں گے؟ یہ اس کی بہت ساری وجوہات مفسرین نے ذکر کی ہیں, لیکن ایک مزیدار وجہ یہ ہے کہ جو ظاہری اعمال ہیں, جہاد ظاہری عمل ہے, یہ چھپ کر نہیں کیا جا سکتا. حج ظاہری عمل ہے, نماز باجماعت ظاہری عمل ہے. جو چھپ کر عمل ہوتے ہیں وہ چھپ کر ہوتے ہیں, وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتے. آپ نے کتنی دعا کی, آپ نے کتنا ذکر کیا, آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں سال بھر میں, پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جو ظاہری عمل ہے وہ ظاہر ہوگا, وہ سب کو نظر آئے گا, اور جب سب کو عمل آپ کا نظر آتا ہے تو وہ آپ کے ایمان کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے 3 لوگ خیر کی گواہی دیں. صحابہ نے فرمایا 2, اگر 2 دے دیں. فرمایا 4 کا پہلے آپ نے ذکر کیا, 4 لوگ کسی کے لیے خیر کی گواہی دیں, اس کے مرنے کے بعد 4 آدمی کہیں کہ یہ نیک آدمی تھا, اچھا تھا. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی اگر 3 دے دیں. فرمایا 3 بھی دے دیں. چلو 2 دے دیں. فرمایا 2 بھی دے دیں. صحابہ نے فرمایا پھر ہم نے ایک کی بات نہیں کی کہ اگر ایک بھی گواہی دے دے, اب ایک پر ہم آ کے ہم خاموش ہو گئے. یعنی 4 آدمی, 3 آدمی, 2 آدمی بھی گواہی دیں کہ یہ نیک آدمی تھا, تو اللہ ان کی گواہی کو قبول کرتا ہے. تو شہداء اللہ علی الارض, بخاری کی روایت ہے, مسلم کی بھی. سیدنا عمر بن خطاب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا وجبت. پھر ایک گزرا بعد میں کبھی تو آپ نے فرمایا وجبت. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وجبت یعنی مل گئی, مستحق ٹھہر گیا, ہو گیا؟ فرمایا کہ جو ایک جنازہ گزرا جس کی تم نے تعریف کی تھی تو اس کے لیے جنت, تمہاری اس شہادت پر اللہ کی طرف سے جنت کا مستحق ٹھہر گیا. اور ایک جنازہ گزرا تھا جس کی تم نے برائیاں بیان کی, یہ اچھا آدمی نہیں تھا, تو وہ اس کو اسی کے حساب سے اس کے لیے جہنم اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہوا. تو یہ جو جنازے میں لوگ آتے ہیں نا, یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے گواہی ہوتی ہے. اب تو فیشن ہو گیا جنازے میں آ کر شکل دکھانا اور بس یہ حاضری لگوانا کہ ہم آئے ہیں پتہ چل جائے, ورنہ لوگ پہلے آتے تھے جنازے کے اندر 2 وجوہات پر. ایک تو حکم الہی ہے, اور دوسرا ہم نے مسلمان بھائی کا حق کو ادا کرنا, اور دوسرا اپنی موت کو یاد کرنا. امام اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے جنازوں میں شریک ہوتے تھے کہ گئے جنازہ ہے کسی مسلمان کا, اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تعزیت کس سے کرنی ہے, کون ہے گھر والا, کیونکہ گھر والے کی پہچان ہوتی ہے جو روتا ہوا الگ سے نظر آ رہا ہو. کہتے ہیں اس جنازوں میں اکثر و بیشتر تقریباً سبھی لوگ رو رہے ہوتے تھے, اور وہ رونا ان کو اپنی موت یاد آ رہی ہوتی تھی. یا تو جنازوں میں اللہ رحم فرمائے جنازہ ہو رہا ہوتا ہے, جنازے کے بعد PR چل رہی ہوتی ہے, تعلقات بن رہے ہوتے ہیں, بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں, ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے. قبرستان میں لوگ کھڑے ہو کے پیچھے تماشا لگا کے کوئی لطیفے, میں نے لطیفے سناتے ہوئے قبرستان کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے, تفریح کرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے تعلقات بناتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی عجیب ایک ہماری زندگی, پتہ نہیں اللہ کو ہم کس حال میں ہمارا سامنا ہوگا.
تو جب ہم دوسروں کے جنازے میں جا کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ہمارے جنازے میں کہاں سے لوگ خیر کی گواہی دینے کے لیے آئیں گے؟ تو لوگ مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے، وہ بتائیں گے ہاں تم سچے ہو توبہ میں تم. اور میں نے ذکر کیا ان کا واقعہ جب آگے تفصیل سے آئے گا تو پھر مزہ آئے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، سنا بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے ان کو کس طریقے سے آزمایا گیا، ان کو تو جھنجھوڑ دیا گیا، ان کی زمین ان پر تنگ کر دی گئی. یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا. تو یہ دنیا میں تمہارے اعمال کو چیک کیا جائے گا کہ تم کتنے سچے ہو اپنے گناہوں کے اعتراف میں. تم نے، ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے پاس بھی نیکیاں اور گناہ ہیں اور ہم بھی اعتراف کرتے ہیں، اور ہم کتنے سچے ہیں وہ ہمارا عمل ثابت کرے گا. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تمہیں پلٹایا جائے گا، لوٹایا جائے گا اس ہستی کی طرف، اس رب کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہر غیب کو جانتا ہے، ہر شہادہ کو جانتا ہے. کل بھی الفاظ گزرے تھے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کر کے آئے ہو. منافقین کے لیے بھی یہی تھا، مومنین کے لیے بھی یہی ہے. اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا معیار سب کے لیے یہی ہے. جو سچا ہوگا وہ اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ میں توبہ میں سچا ہوں. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ، پھر انہی لوگوں کا تذکرہ ہے، وہ 3 لوگ، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ، کچھ اور لوگ بھی ہیں مرجون، ارجا سے، یہ ارجا کا معنی کسی کے معاملے کو لیٹ کر دینا، مؤخر کر دینا، جن کا معاملہ لٹکا دیا گیا ہے، جن کو لیٹ کر دیا گیا ہے. کب تک؟ لِأَمْرِ اللہ، اللہ کے حکم کے آنے تک ان کا معاملہ. کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے جب انہوں نے اپنا اقرار کر لیا، کہا کہ کوئی بہانہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو چند بہانے بنا کے مطمئن تو کر سکتے ہیں، اللہ کو کیسے، مطلب اللہ کے آگے کیسے ہماری یہ چلے گی؟ تو اللہ کے رسول فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو چند لوگ جو ہیں وہ ان کا معاملہ مؤخر ہو گیا حکم الہی کے نزول تک. لِأَمْرِ اللہ، اللہ کا کیا حکمات ہے ان کے لیے. اب ہوگا کیا؟ اللہ کے حکم میں سے دو میں سے ایک چیز ہوگی. اما يعذبهم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، سزا ملے گی ان کو اس غلطی پر، اللہ ان کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. کیونکہ غلطی اصل میں بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں سزا ملنا ضروری ہے، اس میں خالی معافی کافی. جیسے ہمارے ہاں اسلام نے ہمیں کچھ گناہوں پر حدود دی ہیں، اس گناہ پر، زنا پر یہ حد ہے، چوری پر یہ حد ہے، اور بھی گناہوں پر کفارے دیے ہیں. یہ گناہ اگر ہو گیا تو تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، اس کے بغیر معافی نہیں ہے. جن گناہوں کی حدود ہیں، جن گناہوں کے کفارے ہیں، ان گناہوں کا معاملہ اسی کے ساتھ چلے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ آپ دیکھیں گے ان گناہوں کے اندر، کیونکہ جن گناہوں کے اندر حدود اور کفارات ہیں، علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ زواجر بھی ہوتے ہیں اور جوابر بھی ہوتے ہیں. یہ حد اور کفارے جو ہوتے ہیں، ان سے انسان کا گناہ معاف بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے نشان عبرت بنتا ہے تاکہ ہر کوئی یہ غلطی نہ کرے. ان کی جو مسئلہ تھا وہ جہاد میں نہ جانا تھا. ان کو ایسے آسانی سے اگر لمحے میں چھوڑ دیا جاتا تو آگے والوں کے لیے تو راہیں آسان ہو جاتی نا. چلو نہیں گئے تو اللہ سے توبہ کر لیں گے، اللہ تو بخش دے گا. اور جہاد میں اگر یہ روح پیدا ہو گئی کہ آسانی سے معافی ہے، جیسے عام کوئی بھی گناہ ہے، آپ کوئی بھی گناہ کر لیں، مثال انسان ویسے کوئی جھوٹ بول دے اور اللہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتا ہے. ایسی جہاد پر نہیں گیا، اللہ سے سچی توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. معاملہ پھر اسلام کے جو وزیر مدوسلامی الجہاد، تو اس میں اس معافی کے لیے آسانی معافی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا ابھی ان کے معاملے کو لیٹ کیا جا رہا ہے، حد ہوگی، کفارہ ہوگا، ایسے ہی معاف کر دے گا اللہ وہ تھوڑا سا معاملے کو. وہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے لیٹ ہمارے حساب سے لیٹ کیا. میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا، بارگاہ الہی میں کوئی معاملہ لیٹ نہیں ہے، دیر نہیں ہے، ہر چیز ٹائم پر ہے، پرفیکٹ ہے. وہ حکمت سے اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کس معاملے کو کس وقت کس ٹائم پر پورا کرنا ہے. تو یہ ایک رہتی دنیا تک کے لیے سب کو بتایا گیا کہ جہاد میں پیچھے رہنے سے معافی اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے. یہ تھے سچے مومنین جن کا تذکرہ آپ نے آج کی ان آیات میں پڑھا، اور ان کے بعد ان کی اپنی توبہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کو مزید نیکیوں کے بارے میں رہنمائی دی گئی کہ اپنے آپ کو اگر سچا ثابت کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر لگا کر رکھو، تو یہ ثابت ہوگا کہ تم واقعتاً سچے ہو. منافقین سے اپنے آپ کو جدا کر کے رکھو. اس دوران ایک معاملہ ہوا جس معاملے کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے ہی نکل رہے تھے. تو
منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ ہم نے مسجد نبی سے ہٹ کر دور ایک مسجد بنائی ہے، اور اس مسجد کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی کبھی بیمار ہوتا ہے، کوئی بارش ہوتی ہے، کوئی سردی ہوتی ہے، کوئی دیگر احوال ہوتے ہیں، آزار شرعیہ ہوتے ہیں، تو مسجد نبی تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بھی باجماعت نماز ہو جایا کرے۔ تو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، افتتاح کریں اس مسجد کا، نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو چکے تھے تبوک کے لیے، آپ نے فرمایا اب تو نکلنا ہے، واپس آ کر انشاءاللہ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، نماز پڑھیں گے آ کے، اللہ کا گھر ہے۔ مسجد نبوی میں اس مسئلے کو اگر آپ سمجھیں نا، تو مسجد نبوی جس ابھی حالیہ جو صحن سمیت مسجد نبوی ہے نا، صحن سمیت جو پوری مسجد نبوی ہے، وہ پورے اس دور کے مدینہ، جس کو مدینہ کہا جاتا تھا، اس سے بڑی ہے۔ مدینہ شہر سے باہر، یہ بقیع قبرستان شہر سے باہر تھا، آبادی سے۔ یہ مسجد غنامہ اور سائڈوں پہ آپ مسجد دیکھتے ہیں، یہ آبادی سے باہر کی جگہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ استسقاء اور عید کی نمازیں پڑھتے تھے۔ پیچھے پچھلے حصے کے اندر بھی کنویں کا تذکرہ آتا ہے جو آبادی سے باہر تھا۔ پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، جیسے قبا والوں کی آبادی ہے، بنو سلمہ آباد تھے، قبیلہ بنو اسد آباد تھا۔ یہ اس طرح سے قبائل مختلف، جیسے کالونی کہہ لیں آپ، یا ان کی اپنی سوسائٹی کہہ لیں، وہ ایک پورا خاندان ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر رہتا تھا۔ تو مسجد تھی، مسجد نبوی تھی، مسجد قبا تھی، آگے انہی آیات میں اس کا تذکرہ آئے گا، وہ پہلی مسجد تھی، اور مسجد بنو سلمہ تھی، جس کو آج مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ جس جگہ پر عام طور پہ آپ زیارات میں اگر مدینہ جائیں تو مسجد قبلتین، وہ مسجد اصل میں بنو سلمہ تھی، قبیلہ بنو سلمہ کی، اور انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ اس علاقے کو چھوڑیں اور مسجد نبوی کے پاس شفٹ ہو جائیں سب کے سب، کیونکہ آنا جانا دور پڑتا ہے، مسجد نبوی میں حاضری ضروری ہے۔ جمعہ مسجد نبوی کے اندر، عید کی نماز یہاں پر آتے تھے سارے، اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عید اور جمعہ ایک دن آ جائے، فرمایا جو عید میں آ گیا اس کو جمعے کی چھٹی ہے، مطلب دور سے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، ہم یہاں جمعہ پڑھیں گے، یہاں والے جمعہ پڑھیں گے، دور والوں کو آنے کی ڈبل سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح بھی آئیں پھر دوپہر کو پھر دوبارہ اتنا لمبا سفر کر کے۔ تو انہوں نے بھی ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا، فرمایا کہ وہیں رہو جہاں تم ہو، دیارکم تکتب آثارکم، یہاں سے تم چل کر آتے ہو، یہ تمہارے قدم پورے لکھے جاتے ہیں نیکیوں کے اندر۔ اس کی وجوہات اور بھی علم نے ذکر کی ہیں۔ انہوں نے بھی پھر ایک مسجد بنائی، اور یہ اللہ کے رسول نے تقاضا کیا۔ اب ذرا آیات پڑھیے اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا ان منافقین کا، چونکہ غزوہ تبوک کے ساتھ اور منافقین کے طرز عمل کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد، اور وہ مسجد کس لیے تھی؟ ضرارن، ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ یہ مقاصد ہیں تین اس مسجد کو بنانے کے۔ ہے مسجد اللہ کا گھر، نام انہوں نے مسجد دیا ہے، نماز بھی پڑھی جائے گی، لیکن وہاں اس کا مقصد ان کو بنانے کا یہ ہے کہ اس سے نقصان پہنچایا جائے، اس سے کفر پھیلایا جائے، اس سے مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کی جائے، اور چوتھی چیز وَإِرْصَادًا، اور پوری جگہ مہیا کی جائے، پناہ مہیا کی جائے، لمن، اس شخص کو، حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی دشمنی رکھتا ہو، کافر ہو، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، تو منافق و کٹر، اس کو یہاں پر پناہ دی جائے، یہاں پر پوری اسلام کے خلاف سازش ہو، اسلام کے لبادے میں۔ ولا یخلفن، اور یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھا کر، ایک تاکیدی قسم اٹھا کر کہیں گے ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ نہیں ہے مگر نیکی کا، اس مسجد کو بنانے سے ہمارا ارادہ نیکی کا ارادہ ہے، قسمیں اٹھا کر آپ کو یہ بات باور کرائیں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں نہیں کھڑے ہوں گے کبھی بھی، آپ نے جانا ہی نہیں ہے مسجد میں، آپ نے نماز کی، ان سے کہا نا کہ آ کر پڑھا دوں گا، تبوک سے واپس آ کے میں آؤں گا افتتاح اور برکت کے لیے، یہاں پر نماز پڑھاؤں گا، آپ نے یہاں کھڑا بھی نہیں ہونا۔ یہ مقاصد ہیں ان کے اس مسجد کے بنانے کے۔ اب دو باتیں اس آیت میں سمجھیے گا، ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی چیز ان مقاصد کو سامنے رکھ کر بنائی جائے، وہ چاہے مسجد ہو، وہ چاہے کوئی اور چیز ہو، مسجد کے مقابلے میں کوئی اور عمارت ہو، کوئی سینٹر ہو، کوئی مرکز ہو، کوئی کمیونٹی ہو، کچھ ہال ہو، کچھ بھی ہو، اس کا مقصود اگر یہ ہے تو اس کا حکم بھی یہی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس آیت کا
مفہوم مخالف جو ہے، جو 4 چیزیں ذکر ہوئی ہیں اس کا الٹ لیجئے تو وہ مسجد کے مقاصد بیان ہو رہے ہیں۔ مسجد ضرر کے لیے نہیں ہوتی، خیر کے لیے ہوتی ہے۔ مسجد کفر کے لیے نہیں ہوتی، ایمان پھیلانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ مسجد کے کام ہے۔ مسجد تفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ مومنین کو ملانے کے لیے۔ اسی نے علم نے ذکر کیا صلاۃ الجماع جو ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ جو نماز، یہ تالیف القلوب کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے۔ یہ جو آپ پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ تاثیر ہے ان چیزوں کی، یہ معمولی ہلکا عمل نہیں ہے، ظاہری عمل نہیں ہے۔ اسی نے اللہ کے نبی فرمایا یہ اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی میڑھی ہوں، پاؤں کے درمیان خلا ہو تو شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خلا جو یہ پیروں میں ہے، یہ خلا دل میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ بڑا ایک سائنس ہے اس چیز کی۔ یہ ملنا جڑنا آنا، 5 وقت بار بار ملنا، یہ مقصود ہے مومنوں کے درمیان الفت پیدا کرنے کا۔ اور وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اس کا الٹ یہ ہے کہ پناہ دی جائے اس آدمی کو، جگہ دی جائے اس کو، دلاسا دیا جائے اس کو، پوری سپورٹ دی جائے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہو۔ یہ مساجد کے کام بھی بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ انہوں نے مسجد بنائی، جس کو انہوں نے مسجد کہا، اس کو اسی لیے مسجد ضرار کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اللہ نے فرمایا ایسی جگہ پر آپ نے جو کہا تھا میں جا کر نماز پڑھوں گا، آپ نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، کہا اس مسجد کو گرا کر ڈھا کر آ جاؤ، ختم کر دو، توڑ دو، بلکہ بعض رات میں جلانے کی بھی الفاظ ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے دین سے دشمنی کے لیے بنائی جائے اس کا حال یہی کرنا چاہیے۔ اللہ کے دین کی دشمنی والی چیز کو زمین پر، اسلامی اگر حکومت ہو، یہ حکومت کا کام ہے، فرد کا کام نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی خود سے اٹھے اور یہ طے کرے۔ آج کل فرقے ہم تقسیم ہوئے ہیں، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو یہی کہتا ہے کہ جی یہ مسجد ضرار ہے ان کی۔ تو یہ معاملہ افراد کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ جا کر مسجدیں گرا دیں، یہ معاملہ حکومت کے ہاتھ میں، حکومت طے کرے، اور حکومت حاکم و اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ دوسری چیز، لا تقم فیہ ابدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس جگہ پر آ کر نہیں کھڑا ہونا۔ کیوں نہیں کھڑا ہونا؟ یہاں پر آنا ہی نہیں ہے، اس مسجد میں آپ نے جانا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ، جس جگہ پر جس کو بنائے جس نیت سے گیا ہو، وہ انسان کی نیت اور نیکی اور گناہ زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے مسجد ہے نا، یہ جگہ ہے، ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اب یہاں روزانہ یہاں کلاس ہوتی ہے۔ ایسی محفلوں کو اللہ کے رسول کا فرمان ہے فرشتے آ کر ڈھانپتے ہیں، سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ڈھانپتی ہے، فرشتے آتے ہیں اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ مسجد میں نمازیں ہو رہی ہیں تو بار بار تلاوت ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، رحمتیں آ رہی ہیں۔ ایک جگہ ہے جہاں پر گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، زمین وہ اثرات قبول کرتی ہے، وہ زمین بابرکت بھی ہو جاتی ہے اور وہ زمین منحوس بھی ہو جاتی ہے نیکیوں کی وجہ سے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے حصے کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے۔ وہ بابرکت اسی وجہ سے کہ انبیاء کا مسکن ہے، بار بار اللہ کی طرف سے فرشتے آ رہے ہیں، وحی آ رہی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ یہ انبیاء کا وجود ہی برکت والا وجود ہے، انبیاء کا موجود ہونا یہ برکت والا ہے۔ تو نیکیوں والی جگہ پر انسان کا جانا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہاں نہیں کھڑا ہونا تو کہاں جانا ہے جہاں نیکیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اگلے الفاظ آیت کے یہی ثابت کر رہے ہیں۔ اور ایسی جگہ جہاں پر گناہ ہوتے ہو تو ایسی جگہوں پر انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ اسی لیے بعض دفعہ بعض احباب سوال پوچھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے پاس جگہ ہوتی ہیں کوئی، تو وہ کسی ایسے کو دے دینا، کوئی بینک کو اپنی جگہ آپ کرائے پر دے دیں بھائی۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم تو، ہماری جگہ ہم تو اس سے کرایہ لے رہے ہیں، اب وہ وہاں پہ کچھ بھی کرے، ہمارے اس سے کیا لینا دینا۔ بات یہ ہے کہ ایک لاجک ایک حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جگہ منحوس ہو جائے گی۔ اللہ سے دشمنی ہے نا، شرک اپنا سود جو ہے وہ اللہ سے جنگ ہے۔ اب ایک جگہ پر بیٹھ کر مستقل یہی کام ہو رہا ہے اور جگہ آپ کی ہے، کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے آپ خالی کرا لیں، وہ جو پیسہ آ رہا ہے اس میں کہاں برکت ہوگی، جو پیسہ آ رہا ہے اللہ سے جنگ لڑ کر۔ اسی طریقے سے کوئی آپ اپنا گھر کرائے پر دیتے ہیں کسی ایسے آدمی کو جو نان مسلم ہے، اور وہ باقاعدہ وہاں پر بیٹھ کر بت رکھ کے، لوگ سوال کرتے ہیں ہندوؤں کو دے دینا، کسی اور کو دے دینا، جو بظاہر ٹھیک ہے لیکن وہ جگہ آپ کی منحوس ہو جائے گی۔ وہ جب شرک ہو رہا ہوگا، وہ جب بتوں کی پوجا ہو رہی ہوگی، وہ جب بدعات اور خرافات ان گھروں کے اندر، آپ کی ان جگہوں کے اندر ہو رہی ہوگی،
وہ جگہ بابرکت نہیں رہے گی، اس لیے اپنی چیزوں کو بابرکت بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی جگہ پر جا کر مت کھڑے ہوئے جہاں اسلام کی خلاف چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیوں آپ نے کھڑا کہاں ہونا ہے اور کیوں نہیں ہونا؟ اب ذرا سا چیز پہ غور کیجیے گا۔ لمسجد، البتہ وہ مسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن سے جب اس کو بنایا گیا تو وہ بنی اس بنیاد پر تھی کہ یہاں پر اللہ کی عبادت ہو اور گناہوں سے لوگوں کو بچنے کی تعلیم دی جائے۔ احق، وہ جگہ زیادہ حق رکھتی ہے ان تقوم فی، کہ آپ وہاں پر کھڑے ہوں۔ آپ نے ایسی جگہوں پر عبادت کرنی ہے، آپ نے ایسی جگہوں پر نہیں جانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، امت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ہم نے بھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو، چاہے وہ کسی مسجد کے نام سے کیوں نہ ہو، اور ایسی جگہوں پر جانا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے وہ مسجد جو حقیقت میں مسجد تقوی ہو، جہاں پر واقعتاً خیر کا کام ہوتا ہے، اور پرانی ہو، قدیم ہو۔ من اول یوم سے مراد پہلے شروع سے، اس کا آغاز ہی اس طرح۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ایسی مسجد میں عبادت زیادہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، زیادہ ثواب نہیں، زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ پرانی مسجد ہے، پرانی جگہ ہے، مستقل وہاں عبادت ہو رہی ہے۔ نئی جگہ بھی ثواب تو برابر ہے، لیکن فائدہ جو ہوتا ہے نا، ایک تاثیر ہوتی ہے جگہ کی۔ آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے، کچھ مساجد میں آپ نماز پڑھیں، آپ کو بڑا سکون، اطمینان، مزہ، طبیعت کا ٹھہراؤ، دل چاہتا ہے کہ آدمی بیٹھا رہے مسجد میں، مزہ آتا ہے، طبیعت کو سکون ملتا ہے اندر سے۔ اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں، ہوتا اللہ کرے آپ گئے، نماز آپ نے پڑھی، نارمل ہے، آپ بس وہ اس میں کوئی ایسی طبیعت میں نہیں آئے گا کہ آپ بہت زیادہ دیر بیٹھ جائیں، آپ کو سکون مل رہا ہے۔ نمبر ایک یہ۔ نمبر دو یہ ہے کہ یہ مسجد جو پہلے دن سے تعمیر ہوئی، یہ کون سی مسجد ہے؟ ابن کثیر اور ابن تیمیہ وغیرہ کا کہنا ہے مسجد قباء مراد ہے۔ امام ابن جریر اور ابن عطیہ، سیدنا عمر اور عمر بن خطاب، کچھ روایات میں اللہ کے نبی سے مروی ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ پہلی مسجد تو اسلام میں مسجد قباء تعمیر ہوئی ہے، قباء، مسجد قباء تعمیر ہوئی ہے، لیکن مسجد نبوی بھی تو جب تعمیر ہوئی تو وہ پہلے دن سے تقوی پر ہی تعمیر ہوئی تھی۔ اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا دونوں ہی مسجدیں مراد ہیں، اور ہر مسجد مراد ہے جو بھی تقوی پر تعمیر ہوئی ہے۔ آپ سمجھ گئے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی سے مسجد نبوی کے اندر جاتے تھے، لیکن مسجد قباء بھی مراد ہے، کیونکہ آیت کا اگلا حصہ مسجد قباء والوں کے لیے، فیہ رجال یحبون ان یطہروا، یہ مسجد قباء والوں کے لیے۔ اور مسجد قباء پہلی مسجد اسلام میں تعمیر ہوئی جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دین کو یہاں پر جگہ فراہم کی جائے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کو پوری سپورٹ دی جائے، جو چار مقاصد میں نے اوپر ذکر کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے اس آیت میں جو بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول یوم کہا ہے یہاں پر، پہلا دن، پہلے دن سے۔ اس پہلے دن سے اسلام کی تاریخ کا آغاز صحابہ نے کیا تھا، جو صحابہ اکرام نے، صحابہ کی فقاہت ہے یہ۔ سیدنا عمر بن خطاب نے جب اسلامی تاریخ کا آغاز کیا، کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز، تاریخ سے مراد وہ کوئی انہوں نے اپنی نئی تاریخ نہیں بنائی، نئی مہینے نہیں بنائے، وہ 12 مہینے شروع سے چلے آ رہے ہیں، وہی نام ہے، وہی ترتیب ہے، وہی سب کچھ ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں سے معاملات طے ہونے ہیں، دنیا میں لوگوں کے حکمرانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے، خطوط ہیں، آنا جانا ہے، لوگوں کے معاملات تاریخوں سے چلتے ہیں، تو اس سالوں کی تاریخ تو ہجری، آپ سب جانتے ہیں ہجری کیلنڈر سے آغاز ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ کب سے آغاز کیا جائے مسلمانوں کی تاریخ کا، تو وہ اول یوم، اللہ نے چونکہ اس کو پہلا دن کہا، ہجرت، تو انہوں نے آغاز اسلامی تاریخ کا اسی ہجرت سے کیا کہ یہاں سے اس چیز کا آغاز کیا جائے۔ اس کو چونکہ اللہ نے پہلا دن کہا ہے تو یہ مسلمانوں کی تاریخ کا پہلا دن، اور مسلمان امت عمل ہے، یعنی جس چیز سے انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا وہ ایک بڑا کارنامہ تھا، اسلام کی تاریخ کا سنہرے باب کا ایک آغاز تھا کہ ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ کی طرف، یہاں سے اسلام کا عروج شروع ہوا۔ باقی دنیا کی تاریخیں ہر ایک کی اپنے اپنے حساب سے ہوتی ہیں، زیادہ تر میلاد سے، کسی بڑی شخصیت کی پیدائش سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسائیوں نے بقول ان کے کہ انہوں نے شروع کی ہے۔ تو ہماری الحمدللہ ہمیں جو صحابہ اکرام نے جو سوچ دی وہ یہ ہے کہ عمل اللہ کی بارگاہ میں حیثیت رکھتا ہے، یہ جشن وشن کی چیزوں کی، ان چیزوں سے امت کو جوڑنا یہ سمجھ سے بالا تر چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسی چیز سے تاریخ کو جوڑا جائے جو بار بار انسان کو یاد دلائے کہ ایک ایسی شخصیت نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ تطہر کریں، بہت زیادہ پاک صاف رہیں۔ کیوں؟ واللہ یحب المطہرین، اللہ بھی محبت کرتا ہے بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے، طہارت رکھنے والوں سے۔ اس ٹکڑے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے
فیہ رجال یحبون یطہروا، تو تمہاری تعریف کی ہے کہ تم پاک صاف ہو، تو کیا ہے؟ اب وہ پاکی جو ہے وہ ان کی بڑی خاص تھی. انہوں نے کہا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو مٹی کے جو ٹکڑے ڈیلے ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی سے بھی اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں. استنجا بھی کرتے ہیں پانی سے بھی اور ڈیلوں سے بھی، ان پوری اچھی طریقے سے، ورنہ ڈیلے بھی کافی اکیلے ہیں، پانی بھی اکیلا کافی ہے. لیکن صفائی کا اتنا اہتمام یہ ایک مومن کی شان ہے. وہ گندگی سے بھاگتا ہے، گندگی اور غلاظت اور ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا. تو دیکھیے اللہ کو محبت ہے طہارت والوں سے. بہت سے احباب سوال پوچھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے جنابت میں کئی ٹائم گزار دیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل کرنا ہے کر لیں گے. جب تک آپ کو اجازت ہے، وہ تو ہے کہ اجازت دی ہے شریعت نے کہ نماز کا وقت آ گیا تو آپ پر فرض ہے، متعین ہے، تو وہ تو اجازت ہے. لیکن لوگ لیٹ کرتے ہیں، لوگ چیزوں کو مطلب آسان نہیں سمجھتے. واش روم میں آج کل ایک نئی وبا ہے، اور یہ کئی لوگوں نے سوال کیا اپنے بچوں کے حوالے سے کہ جی بچے واش روم میں جاتے ہیں موبائل لے کر جاتے ہیں ساتھ میں، مطلب غیر قاعدہ، اور گھنٹوں بیٹھتے ہیں، گھنٹوں ایسی گندی جگہ پر. انسان یہ تو مجبوری ہے، ایسی جگہ پر جانا مجبوری ہے. انسان مجبوری میں جائے، اور جب اس کی مجبوری ختم ہو جائے تو انسان کو فوراً ایسی جگہ سے فوراً باہر آ جانا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر جب کوئی جنات کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی شیاطین کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی یہ مسئلہ، یہ یہیں سے تو جڑ پکڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے آدمی جو یہاں بیٹھ کے گفتگو کرتا ہو، یہاں بیٹھ کے ہم کیا کر رہے ہیں. فیہ رجال یحب، اللہ کو پاکیزگی پسند ہے، طہارت پسند ہے، صفائی پسند ہے. ان لوگوں کی تعریف کی گئی. یہ مسجد قباء والے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ہمیں یہ چیز سمجھائی کہ ایک چیز، کیونکہ مسجد ضرار بھی ہے اور مسجد نبی بھی ہے. مسجد نبی قائم رہی، وہاں آپ کو جانے کا حکم دیا اللہ نے. مسجد قباء آپ کو جانے کا حکم دیا، آپ ہر ہفتے کو جایا کرتے تھے. اور مسجد ضرار سے منع فرمایا. دونوں مسجدیں بظاہر، ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے دو چیزوں سے ہر عمل میں. ایک، اس کا آغاز کس وجہ سے ہو رہا ہے، باعث عمل کیا ہے، کیوں کر رہا ہوں میں؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا مقصود ہے، جس کو نیت کہتے ہیں. دوسرا ہے مقصد کیا ہے، آپ نے اس چیز کو بنایا تو آپ کے نتائج کیا ہیں، آپ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے تو یہ چیز ایک ہی مسجد تھی، دونوں مسجدیں ہیں. ایک کے بنانے والے کی نیت خیر اور اللہ کا دین پھیلے، وہ باقی رہی. ایک کے بنانے والے کی نیت شر اور اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا، اس کو ختم کر دیا گیا. تو بعض اوقات عمل ایک ہی ہوتا ہے، اس پر نیت اور نتائج بہت زیادہ نہیں، وہی اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہی انسان کے لیے اجر و ثواب اور گناہ کو طے کرتے ہیں. افمن اسس بنیانہ، کیا وہ شخص جس نے تاسیس کی ہو، تاسیس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسس اسی سے، جس نے بنیاد رکھی ہو، بنیانہ اپنی عمارت کی، اعلیٰ تقوی من اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، ورضوان، اور اللہ کی رضا کے لیے، یعنی باعث عمل اللہ کی رضا اور دین کی خیر. خیرن، یہ بہت بہتر ہے. یہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اس بنیاد پر رکھی ہے، یہ بہت بہتر ہے. امن، اس آدمی سے جس آدمی نے بنیاد رکھی ہے، امن اسس بنیانہ، جس آدمی نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہے، اعلیٰ شفا جرف، اعلیٰ شفا کہتے ہیں کنارے کو، کارنر، یہ اینڈ جیسے ایک کنارہ ہے نا، اعلیٰ شفا کارنر پر، جرفن وادی کے، ہارن جو کہ گرنے والی ہے. یعنی یہ آپ شمالی علاقہ جائے نا، وہ وادیاں بہ رہی ہوتی ہیں، پانی بہ رہا ہوتا ہے، اس کے کارنر پہ کوئی آدمی اپنی بلڈنگ بنا رہا ہو جس کے نیچے سے پانی آ کے اس کی ریت نکال کے لے جائے. بلڈنگ کو چاہیے نیچے فاؤنڈیشن مضبوط، بنیاد، وہی نہ رہے. اس نے اپنی بلڈنگ کی بنیاد رکھی ایسے کنارے پر کہ نیچے سے پانی بہتا ہوا جا رہا ہے اور وہ گرنے والی عمارت ہے. فنہار بہ، وہ عمارت اس آدمی کو لے کر گر گئی، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں. یہ اللہ نے مثال دی ہے مومن کی اور منافق کی. مومن اپنی مسجد یا اپنی کاموں کی، اپنی نیکیوں کی بنیاد رکھتا ہے، جب کام کرتا ہے وہ بھی خیر پر ہوتی ہے، اور اس کے نتائج بھی وہ اللہ کے دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. منافق اس انداز کا کام کرتا ہے، بنیاد اس نے ایسی رکھی جو کمزور تھی، شر. عمارت تو کھڑی کر دی لیکن وہ بہت جلد، چونکہ اس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں، وہ بہت جلد اس کو جہنم میں لے کر گر جاتی ہے. وہ عمارت، یعنی وہ عمل بھی برباد ہوتا ہے اور وہ آدمی بھی جہنم میں جاتا ہے. عمارت اس آدمی کو لے کر گرتی ہے. فنہار ابھی، یہ عمارت گر جاتی ہے اس آدمی کو لے کر، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں.
اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، ان کے اعمال کبھی بھی قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبہ، ہمیشہ رہے گی ان کی بنیان، ان کی عمارت، منافقین نے جو مسجد بنائی تھی، بنو ریبہ، جو انہوں نے بنائی ہے، ریبتن فی قلوبہم، یہ ان کے دل میں ریبہ کے شک کے طور پر کھٹکتی رہے گی، ہمیشہ ان کو اندر تکلیف، یہ کیسے ہو گیا، ہمارا یہ راز کیسے کھل گیا، ہم کیسے رسوا ہو گئے نا، ذلیل ہو گئے۔ الا ان تقطع قلوبہم، کہاں تک، کب تک ہوگا؟ جب تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ چیز ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ وہ کب ہوں گے؟ جب موت آ جائے گی، مرنے تک یہ چیز ان کے دل میں چبھتی رہے گی کہ کیسے ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، اور اللہ کے فیصلوں میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ یہ چونکہ تبوک سے ریلیٹڈ معاملہ تھا، منافقین کے طرز عمل سے اس چیز کا تعلق تھا، تو اسی طرز عمل میں اسی صورت کے اندر اس معاملے کو تذکرہ اس چیز کا کیا گیا ہے۔ آگے مضمون یہ جاری ہے، گفتگو تو چلی رہی ہے، اس صورت کا مضمون ہی ٹوٹل یہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلی کلاس میں اگلی آیت سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کسی بھی مومن کے لیے بھی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ استغفار کرے، کسی بھی مشرک کا۔ اور توبہ کی نسبت میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو، انہ هو التواب، یہ لقد تاب اللہ، تو اللہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اللہ کا بندے کو توبہ کی توفیق دینا اور اس کی توبہ کو قبول کرنا۔ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اس کی موالات اور معادات، دوستی اور دشمنی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے۔